امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے نیک بزرگ گزرے ہیں، ولی تھے، فقیہ تھے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے تمام علوم پڑھ لیے، مشقتیں اٹھا کے ظاہری علوم حاصل کر لیے، تو میرے دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوا، کسی اللہ والے کی صحبت اٹھانی چاہیے، اللہ والے کے پاس وقت گزارنا چاہیے۔ فرماتے ہیں جس طرح میں نے ظاہری علوم کے لیے سفر کیا تھا، تو اسی طرح میں نے مشائخ کی صحبت کو اختیار کرنے کے لیے کافی دور دراز کے سفر کیے۔ میں جس کے پاس جاتا تو ان کے ساتھ میری قلبی مناسبت نہ ہوتی۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان تھا کہ کس کے ساتھ تعلق جوڑوں۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک بزرگ کے پاس گیا، ان کی صحبت کے اندر میں نے وقت گزارا تو میرا دل ان کے ساتھ مانوس ہو گیا کہ ان سے بیعت کرنی چاہیے، ان سے رابطہ رکھنا چاہیے، تعلق جوڑنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت مجھے اپنے خدام کی صف کے اندر شامل فرما لیں، تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو وقت دے دیا کہ آپ فلاں وقت میرے کمرے کے اندر آ جانا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مقررہ وقت کے اوپر جب ان کی خدمت کے اندر حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں نے آنکھیں بند کی اور انہوں نے مجھے توجہات دینا شروع کر دی۔ یہ جو مشائخ کے سینے کے اندر، دل کے اندر پیچھے بزرگوں کی طرف سے جو انوارات سینے کے اندر منتقل ہو جاتے ہیں، پھر یہ جو بزرگوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے تو اس طریقے سے اگلے بندے کے دل کے اندر وہ فیض، وہ نور منتقل کر رہے ہوتے ہیں۔ اگرچہ وہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اعمال کی توفیق دے دیتے ہیں، خود بخود اعمال کرنے کو جی چاہتا ہے۔ پہلے نماز پڑھنے کے لیے دشواری ہوتی تھی، اب نماز پڑھنے کو دل چاہتا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے توجہات دینا شروع کی تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میرے اندر سے کوئی چیز نکل رہی ہے۔ تو میں نے تھوڑی دیر کے بعد عرض کیا کہ حضرت مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے میرے اندر سے کوئی چیز نکل رہی ہے۔ تو اللہ والے نے فرمایا کہ آپ کے دل اور سینے سے ظاہری علوم نکل رہے ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے فوراً کہا کہ حضرت میں نے ظاہری علوم کو حاصل کرنے کے لیے اتنی مشقتیں اٹھائی، میں نے اتنی قربانیاں دی، مجاہدے برداشت کیے، آپ نے ایک لمحے کے اندر سارے ظاہری علوم میرے اندر سے نکال دیے۔ اللہ والے نے فرمایا ظاہری علوم نکلیں گے تو باطنی علوم آئیں گے، جب باطنی علوم آپ کے اندر آئیں گے تو ظاہری علوم کے اوپر عمل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے فوراً کہا کہ مجھے تو ظاہری علوم چاہیے جس کے اوپر میں نے اتنی محنت کی ہے، مشقت کی ہے۔ تو انہوں نے کہا، اللہ والے نے فرمایا کہ جیسے آپ کی مرضی ہے، اگر یہ اس طریقے سے توجہات لوگے، تعلق بناؤ گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نیا اس وقت علم حاصل کر کے فارغ ہوا تھا، تو میں نے کہا مجھے تو ظاہری علوم چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس سے فارغ ہو کے واپس جا رہا تھا تو اللہ والے نے مجھے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ راضی اپنا تعلق نہ توڑنا، امام راضی اپنا تعلق نہ توڑنا۔ اگرچہ بیعت نہیں کی تھی، رابطہ مضبوط نہیں کیا تھا، ان کے خدام کی صف کے اندر شامل نہیں ہوئے تھے، لیکن اللہ والے نے فرمایا کہ راضی اپنا تعلق مضبوط رکھنا، اپنا تعلق نہ توڑنا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے اپنے علاقے کے اندر چلا گیا اور میں نے علوم پڑھانے شروع کر دیے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں امام بنا دیا۔ امام راضی رحمۃ اللہ فرماتے میں نے اپنے اندر کمی محسوس کی کہ جس طریقے سے علم کے اوپر عمل ہونا چاہیے، معلومات، معمولات بن جائیں، تو اس کے اندر تو بہت ساری کمی ہے، مجھے اللہ والے کے ساتھ تعلق بنانا چاہیے۔ فرماتے کہ میں وہ چلا گیا اور جا کے ان سے بیعت ہو گیا۔ بیعت ہونے کے بعد ان کے خدام کے صف کے اندر شامل ہو گیا۔ امام راضی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب میں تعلق بنا کے بیعت کر کے اپنے علاقے کے اندر واپس آیا، وقت گزرتا رہا، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت آیا تو شیطان انسانی شکل کے اندر امام راضی کے پاس آیا اور امام راضی سے آ کے کہا، امام راضی کیا تیرے پاس اللہ کے وجود کے اوپر کوئی دلیل بھی ہے؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ دلائل تو وہ ہوتے ہیں جو نقلی ہوتی ہے، یعنی قرآن و حدیث کے اندر آ چکے ہیں، اور کچھ دلائل وہ ہوتے ہیں جو انسان کی عقل تسلیم کرتی ہے، دلیل عقلی کہا جاتا ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں میں نے اس شخص سے کہا جو حقیقت کے اندر شیطان تھا کہ میرے پاس اللہ کے وجود کے اوپر ایک عقلی دلیل نہیں بلکہ کئی عقلی دلائل ہیں۔
تو اس نے کہا کہ آپ دلیل دیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے وجود کے اوپر عقلی دلیل دی تو شیطان کے پاس بھی علم تھا، میری دلیل کا فوراً رد کر دیا۔ میں نے اگلی دلیل پیش کی، شیطان نے اس کا رد کر دیا، جواب دے دیا۔ فرماتے میں ایک ایک کر کے دلیل پیش کرتا رہا، شیطان جواب دیتا رہا۔ میں نے 100 عقلی دلائل اللہ کے وجود کے اوپر لکھے ہوئے تھے، بیان کیے تھے، شیطان نے ان تمام دلیلوں کو رد کر دیا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان مجھے کہنے لگا امام راضی تیرے پاس اللہ کے وجود کے اوپر ایک بھی دلیل نہیں ہے، تیرے باقی ایمان کا کیا بنے گا؟ امام راضی فرماتے میں سمجھ گیا کہ شیطان آخری وقت کے اندر میرے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، وہ میرے ایمان کو سلب کر کے، ایمان سے محروم کر کے جہنم کی طرف بھیجنا چاہتا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے اسی وقت دعا کرنا شروع کر دی، اے اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ میرے ایمان کو بچا لیجئے، اللہ مجھے ایمان سے محروم نہ فرما۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے دعائیں کرنا شروع کر دی، اور دوسری جانب امام راضی کا تعلق جس اللہ والے کے ساتھ تھا، اللہ نے وہ پورا معاملہ ان کے سامنے منکشف کر دیا۔ امام راضی کے شیخ اپنی خانقاہ کے اندر تالاب کے قریب بیٹھ کے وضو کر رہے تھے، اللہ نے معاملہ منکشف کیا۔ ان کے ہاتھ کے اندر پانی کا لوٹا تھا، تو پانی کا لوٹا زور سے دیوار پہ دے مارا، اور دیوار پہ مارنے کے بعد جوش دار آواز میں کہا راضی تو شیطان بدبخت کو یہ جواب کیوں نہیں دیتا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں؟ امام راضی کے شیخ نے یہ بات کہی، اللہ نے سینکڑوں میل دور امام راضی کے کانوں کے اندر وہ بات پہنچائی۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً کہا شیطان دفع ہو جا، میں اللہ تعالیٰ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ شیطان کو یہ جواب دیا، کلمہ پڑھا، آپ کی روح پرواز کر گئی۔ تو ایک تعلق تھا، اس تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی حفاظت فرما دی۔ تو گویا کہ مشائخ کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے، بندہ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے، اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا یہ فائدہ یہ عطا فرماتے، بندے کا ایمان سلامت رہتا ہے۔